السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے حلقے کے اندر یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنائی جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ چنانچہ وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر اور مقبول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ چیزیں مردود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو، ان عبادتوں کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے لوگوں کی کامیابی اور کامرانی، مومنوں کی کامیابی اور کامرانی اسی چیز کے اندر منحصر ہے کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بتایا اس طریقے کو ہم اپنائیں، اور جن راستوں سے دور رہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان راستوں سے ہم دور رہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم پیروی کرو، اور جو دوسرے راستے ہیں ان کے ڈگر پہ تم نہ چلو ورنہ تم گمراہ و برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے ایک ایک راستے کو بتایا، نیکی کے ایک ایک عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ نہیں رکھی جس کا تعلق دین سے ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے نہیں، اس کے اوپر عمل کرتے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو لوگ دوسرے راستے کو اپناتے ہیں وہ گمراہی کے اندر اور ضلالت کے اندر، اندھیروں کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کے اندر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جشن منایا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قریبی بنا لے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل ہوگی۔ لیکن آئیے آج کی اس مجلس میں، اس حلقے کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منانا درست ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے اوپر جشن منایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منایا؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، کیا ان سارے بزرگان دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منایا؟
آئیے ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے کھل کر یہ بات آئے گی کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پہ جشن منایا، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جشن منایا، نہیں تابعین اور تبع تابعین نے جشن منایا، اور نہیں ان کے بعد ائمہ کرام نے جشن منایا۔ یہ تینوں قرون، یہ 3 صدیاں یوں ہی گزر گئیں، اور ان تینوں صدیوں کے اندر جو کہ قرون مفضلہ ہیں، سب سے افضل ترین صدیاں ہیں، یہ ایسے ہی گزر گئے، اور ان تینوں صدیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جشن منایا کس نے، اور یہ جشن منانے والے کیسے لوگ تھے؟ کیا ایسے لوگوں کی اقتداء کرنا، ایسے لوگوں کی اتباع کرنا، ایسے لوگوں کی پیروی کرنا ہم مسلمانوں کی شایان شان ہے؟ سب سے پہلے مصر کے اندر عبیدیوں نے جشن عید میلاد النبی کی ابتدا کی۔ یہ عبیدی کون تھے؟ یہ عبیدی حکمران کون تھے؟ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا تعلق میمون ابن دیسان القداح، جو کہ ایک مجوسی تھا، ایران میں اہواز کا رہنے والا تھا، اور جو جعفر صادق کا غلام تھا، سب سے پہلے اسی کی اولاد نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کی ابتدا کی۔ ان لوگوں نے پہلے اپنی نسبت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور جو غلات قسم کے رافضی تھے، غالی قسم کے جو رافضی تھے، ان لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول بھی کیا، اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کہنے لگے۔ لیکن مورخین جو ہیں، اسلامی مورخین، ان سارے مورخین نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کی نسبت درست نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ایران کے رہنے والے تھے، اہواز کے رہنے والے تھے، اور میمون ابن دیسان قداح جو تھا، یہ ایک مجوسی شخص تھا، جعفر صادق کا غلام تھا، اور اس نے ہی اپنی نسبت جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی طرف کی، اور بعد میں اس نے جو سازش رچی تھی اور جو باتیں اس نے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، رافضیوں نے ان باتوں کو قبول کیا، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ لوگ مصر کے اوپر حکمراں ہوئے۔ مصر کے اوپر ان لوگوں نے حکمرانی کی، اور ان کے زمانے کے اندر آتا ہے کہ مصر کے اندر یہ جب عبیدیوں کی حکومت تھی، جو اپنے آپ کو فاطمی کہا کرتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب ان عبیدیوں کی حکومت تھی، تو ان کی حکومت کے زمانے میں شرک پرستی، بت پرستی، خرافات، بدعات، ظلم و زیادتی یہ اس قدر عام ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان زیادتیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ مصر، جس کے بارے میں معروف ہے کہ چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے، دنیا کی ایک جنت ہے، وہاں پہ بھی لوگ مردے کھانے کے اوپر مجبور ہوئے، مردے کتے اور مردے گدھے کھانے پہ وہ لوگ مجبور ہوئے۔ یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے
اور شرک اور خرافات میں حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس عذاب کو مسلط کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے حکمران نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب نماز جمعہ کے اندر خطبے کے اندر ان کا نام ہو تو جو چاہے جہاں کہیں پہ بھی ہو وہیں سے سجدے کے اندر گر جائے۔ اور اسی لیے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبل اس کے کہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو واپس لے، انہوں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے مصر سے ان کی حکومت کا خاتمہ کرے، ان کی ظالم حکومت کا سب سے پہلے خاتمہ کریں۔ انہوں نے اس چیز کو ضروری سمجھا اور اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، ان لوگوں کی حکومت کا جن لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کی ابتدا کی تھی، ان عبیدیوں کی حکومت کا سب سے پہلے انہوں نے خاتمہ کیا، پھر اس کے بعد میں بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرایا۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی کی ابتدا کی، پھر اس کے بعد میں 6 صدی کے آخری میں اور 7ویں صدی کی ابتدا میں اربل کا جو بادشاہ تھا اس نے اس چیز کو لوگوں کے درمیان رائج کی اور اس نے اس کا کافی اہتمام کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ دعوتیں عام ہوا کرتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے سارے خرافات بھی ہوا کرتے تھے، قوالیاں بھی ہوتی تھیں، گانے بھی ہوتے تھے، رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ جس طریقے سے آج ہمارے زمانے کے اندر محفل عید میلاد النبی منانے والے، جشن عید میلاد النبی منانے والے اس طرح کے سارے خرافات کرتے۔ آج راستے میں دھوم دھام سے نکلتے ہیں، گانے اور باجے کے ساتھ نکلتے ہیں، ڈی جے بجایا جاتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، مرد اور عورت آپس میں مختلط ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں جو ہے ڈانس کیا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ اور یہی چیز اس زمانے میں بھی پائی گئی۔ ہاں بعض لوگ جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے اور وہ اس طرح کے بدعات اور خرافات اور شرکیات کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی جو عید میلاد النبی کے نام پہ جو جشن منایا کرتے ہیں، یہ جشن منانا ان کے لیے بھی درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جشن منایا، نہیں صحابہ کرام نے یہ جشن منایا، اور نہیں تابعین اور تبع تابعین نے یہ جشن منایا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کرام خلفاء کی سنت کو اپناؤ۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ دین کے اندر جو بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس بدعت کو فاطمیوں نے، اس بدعت کو عبیدیوں نے ایجاد کیا تھا، جو کہ اپنے آپ کو فاطمی کہا کرتے تھے۔ تو اس بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے دوری اختیار کرے، کیونکہ اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے، اس کے اندر مجوسیوں کی مشابہت ہے۔ جس طریقے سے نصارہ جو ہے، عیسائی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں، ان کی میلاد پہ جشن مناتے ہیں، اور جس طریقے سے مجوسی جو ہے برتھ ڈے منایا کرتے ہیں، جس طریقے سے دوسرے کفار جو ہے برتھ ڈے منایا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہر طرح کا چراغا ہوتا ہے، ہر طرح کی بے حیائی ہوتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور عید میلاد النبی منانے کے اندر چونکہ نصارہ کی مشابہت ہے، مجوسیوں کی مشابہت ہے، اس لیے ہمارے دین کے اندر یہ جائز نہیں کہ ہم ان کی مشابہت کو اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہو گیا۔
اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکوں کی مخالفت کرو۔ یہ سارے لوگ جو ہے رقص و سرور کی محفلیں کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے ناچتے اور گاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ڈی جے بجاتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے تم دوری اختیار کرو۔ اور اس لیے بھی یہ جائز نہیں کیونکہ یہ دین کے اندر غلو اور زیادتی ہے، جس غلو اور زیادتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تعریف تک کرنے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری شان کے اندر حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا جس طریقے سے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کے اندر گستاخی کی۔ تو ایسی حالت تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ اور عبداللہ سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہ کہو، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں گستاخی کی، تو یہ گستاخی ہماری شان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جب کسی کی بھی شان کے اندر غلو کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو شریعت کی جو حد ہے اس حد بندی سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کو بھی ان طرح کے غلو کرنے سے نصارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہتے تھے، عبادت کے لائق انہیں سمجھتے تھے، پرستش کے لائق انہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ساری چیزوں کی تردید کی اور کہا کہ اپنی دین کے اندر حد سے تجاوز مت کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان تراشی مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں نہ کہو، صرف تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو، مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہو، ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس صحیح عقیدے کو اپناؤ، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے، انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ یہ مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس لیے جو ہے تم انہیں عیسیٰ ابن مریم ہی کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں بیٹا نہ کہو۔ اور اسی طریقے سے مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، تو انہیں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انہیں شریک مت بناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں بیٹا مت کہو، بلکہ ان کے سلسلے میں جو صحیح باتیں ہیں وہی صحیح باتیں کہو۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس لیے کہ غلو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو ہلاک و برباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغلو، کہ تم لوگ حد سے زیادہ بڑھنے سے بچو، غلو سے، دین کے اندر زیادتی سے بچو، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلو کے سبب ہی ہلاک کیا، حد سے تجاوز کرنے کے سبب ہی ہلاک کیا۔ ایسے عقیدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنا اور ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف کرنا جو باتیں نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کے اوپر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری چیزیں گمراہی کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بدعات اور خرافات ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری۔ اسی طریقے سے
یہ عید میلاد النبی منانا اس لیے بھی درست نہیں کیونکہ یہ بدعت کے دوسرے سارے راستوں کو کھول دیتی. انسان جب ایک سنت سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ سنت مٹ جاتی ہے، اس کے بدلے میں دین کے اندر ایک بدعت جگہ لے لیتی ہے، اور جب بدعت یہ جگہ لے لیتی ہے تو پھر اس کے بعد میں دوسری ساری بدعتیں بھی دین کے اندر داخل ہوتی چلی جاتی. اس لیے جو ہے یہ اس بدعت کو منانا ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے درست نہیں. اور اس کے منانے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب حاصل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بندہ بنا لے گا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بدعت کو اپنانے والا، بدعت کو منانے والا، بدعت کے اوپر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث کے اندر فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو کہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں تو وہ چیز مردود ہے. تو بدعت کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر گھر جاتا ہے. اس لیے جو ہے بدعت سے دوری اختیار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنایا، اور ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کو لازم قرار دیا. اور اختلاف کے وقت خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والی الرسول، کہ لوگوں مومنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے حکمرانوں کی، اپنے علماء کی اطاعت و فرما برداری کرو. لیکن اگر کسی مسئلے کے اندر اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں لے کر آؤ، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر آؤ، کتاب و سنت کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل تلاش کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک تم اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر بدعت یہ عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ ہے اور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن عید میلاد النبی منائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے اندر مورخین کے ہاں اختلاف نہ ہوتا. مورخین میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منائی تھی، جشن نہیں منایا تھا، عید نہیں منائی تھی. اور اخیر میں یہ بات کہتے ہوئے آپ سے میں رخصت ہونا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ اطاعت و فرما برداری کا کام ہے یا معصیت کا کام؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری کا کام ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی یا نہیں دی؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں دی تو یہ شریعت کے اوپر حملہ ہے، اور اگر کہتے ہیں کہ خبر دی آپ نے تو آپ بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں پہ یہ موجود ہے، حدیث کے اندر کہاں پہ یہ موجود ہے، اور کہیں پہ بھی آپ اس چیز کو نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے دور رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طيب الحياة
بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى